گھر میں مذاکرات کرنا، بات چیت کا ماحول سازگار رکھنا کافی مشکل سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً یہ کوئی سیکھنے والا کام ہوگا کہ فیملی ممبر سے جہاں جذباتی رشتے ہوتے ہیں، جب کوئی بات کریں تو فضا نہ خراب ہو، کیونکہ عموماً جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت یہ کیا تھا، جی فلاں نے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اور بچپن میں یہ ہوا تھا، اور فلاں نے تو ایسا کیا اور فلاں نے تو ویسا کیا، تو اس سے ساری آگ چاروں طرف پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور ہم ایک ٹاپک پہ نہیں رہتے، ایک ٹاپک پہ نہیں رہتے، جو اصل ٹاپک تھا وہ کہیں کھو جاتا ہے، اور ٹاپک میں سے ٹاپک نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے، پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے کہ کس کے ساتھ کس نے کتنا زیادہ ظلم کیا اور کس کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہوا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے بھائی نے اور آپ کی بہن نے فلاں ٹائم پہ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تھا، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے، وہ اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرنے لگتی ہے بیوی یا کوئی اور۔ تو اس طریقے سے جب کوئی اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ میں تھوڑا تکلیف میں ہوں، تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں بھی تو تکلیف میں ہوں۔ کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے مذاکرات میں؟ گھروں میں جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم اپنی کسی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں تو آگے سے ہم اس تکلیف کو اکنالج نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں اس تکلیف کو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کیا تکلیف میں ہو، تم سے زیادہ تو میں تکلیف میں ہوں، اور اس میں پھر سچائی کہیں بیچ میں کھو جاتی ہے، گرد و غبار جذباتی ہوا میں آ جاتا ہے، اور بات جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں جو سکون ہے وہ جل مرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ہمیں بات کرنی نہیں آتی، ایسے ہمیں بات سننی بھی نہیں آتی۔ رات ہی میں اپنے گھر کے ایک ملازم کو، جو کہ بہت سمجھدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور کافی سمجھدار وہ ہے بھی، تو میں نے اسے کہا کہ یار جاؤ تم بازار سے ایک گرما لے کے آؤ، اور وہ گرما جو ہے کوشش کرنا کہ 4 کلو سے زیادہ وزن کا ہو، کیونکہ چھوٹے کچے ہوتے ہیں، اور وہ پیلے رنگ کا ہو، اور اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو چاروں طرف، تو تم مہربانی کر کے ایک لے کے آ جاؤ۔ اور 2-3 دفعہ پھر میں نے اس کو سمجھایا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد بازار سے اس نے مجھے فون کیا، سر گرما تو مل گیا ہے لیکن وہ ملائم نہیں ہے، وہ کھردرا ہے۔ تو میں نے کہا تم ایسے کرو، گرما بھی لے آؤ اور ایک ریگ مال بھی لے آؤ، ہم اس کو ملائم کرتے ہیں پہلے۔ یعنی ایک مختصر سی بات چیت میں سے اتنا اس کو یاد رہا، اس کو یہ نہیں یاد رہا کہ داغی نہیں ہے مجھے وہ بتائے، اور پیلے رنگ کا ہے وہ مجھے بتائے، اور وزنی ہے یا نہیں ہے وہ بتائے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ وہ کھردرا ہے، وہ ملائم نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے لطیفے ہمیشہ گفتگو کے درمیان ہوتے ہیں گھروں میں۔ تو وہ سٹینڈرڈ بیچ میں سے کہاں سے ڈالا گیا، یہ بتائیں نا، وہ کہاں سے وہ بیچ میں ایک نئی چیز ڈالی، اور ہمیشہ ہم جب کوئی نئی چیز ڈالتے ہیں تو اس سے مسئلے ہوتے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری ہے جسے عام طور پر ایک بگاڑ سمجھا جاتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بگاڑ نہیں ہے۔ دیکھیے کام بگاڑ سے شروع ہوتا ہے۔ معاشرے میں خراب رویوں کی جڑیں ہیں۔ جب ہمارا بچہ معاشرے میں جاتا ہے 5 سال کی عمر میں، مسجد، اسکول، کالج، یونیورسٹی، بعد میں بڑی عمر میں جب جاتا ہے، تو وہاں بہت ساری خرابی کی اور نشے کی جڑیں ہیں، اور وہاں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ اس نے وہ بیماری 10-20 بندوں کو ضرور لگانی ہے، اس سے وہ خود پریشان ہے۔ نشے کی بیماری ایک فزیکل بیماری ہے، اس کو ہم ایک خالی بگاڑ سمجھتے ہیں۔ بائیپولر ڈس آرڈر ایک جسمانی بیماری ہے، یہ مغز کی یعنی برین کی بیماری ہے۔ ایڈکشن کی بیماری ایک مغز کی بیماری ہے، لیکن جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور مریض نہیں ہوتے، وہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، وہ ایک عادت ہے۔ لیکن جو نشے کی بیماری ہے، یہ ایک فزیکل بیماری ہے جس کی تانے بانے ہمارے یعنی جگر اور دماغ کے درمیان ملتے جلتے ہیں۔
کہ ہمارے جگر نے نشوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کو زائل کرنا ہوتا ہے، اور دماغ جس نے نشے سے اپنی طرف سے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور یہ جو تانا بانا ہے ان دو میجر امپورٹنٹ آرگنز کے ساتھ ملتا ہے۔ پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جسمانی بیماری ہے اور بگاڑ نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بگاڑ بھی ہے۔ جیسے کوئی بندہ نشے کی بیماری سے اور بائیپولر ڈس آرڈر سے نجات نہیں ملے گی جب تک کریکٹ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں 1 to 10 کے اسکیل پہ بگاڑ ہے نا، نہیں کسی ویسے بتا دیں کہ 1 2 3 کا مطلب کیا ہے، 4 5 6 کا مطلب کیا ہے، اور 7 8 کا مطلب کیا ہے، اور 9 10 کا مطلب کیا ہے۔ نہیں، نشہ تو سب کر رہے ہیں، لیکن ہر نشے کا مریض اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوتا جتنا کہ دوسرے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم۔ کوئی 1 to 10 کے اسکیل پہ بگاڑ میں 1 2 3 پہ ہوتا ہے، کوئی 4 5 6 پہ ہوتا ہے، کوئی 7 8 پہ ہوتا ہے، اور کوئی 9 10 پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، بیگ بارو اور سٹیل، فساد، جھگڑا، مرنا مارنا، نشہ بیچنا خریدنا، جرائم کرنا، یہ سارا کچھ بیچ میں آ جاتا ہے نا۔ آخر آپ کسی جیل کی پاپولیشن میں جائیں اگر، تو آپ دیکھیں گے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، جیل کی پاپولیشن کہلاتے ہیں، ان میں سے کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں کہ جو نشے کے مریض بھی ہوتے ہیں اور جیل کی پاپولیشن میں ہوتے ہیں؟ ٹھیک، 75%۔ اچھا، کسی ری ہیب میں چلے جائیں، ولنگ بیز میں نہیں، میں ایک عام ری ہیب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ولنگ بیز میں ایلیٹ فیملیز آتی ہیں، اور یہ بچے جو ہیں اس حد تک جرائم میں ملوث نہیں ہوتے جتنے کہ غریبوں کے بچے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں جب انہیں نشے کی بیماری ہوتی ہے۔ امیروں کے بچے نشے کی بیماری میں جرائم میں اس قدر نہیں ملوث ہوتے، کیونکہ ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ تنگ کردا ہے منڈا، کہتا نہیں کدی تنگ نہیں کردا۔ میں کہ پھر جننے پیسے تسی منگدا دے دیندے ہو؟ ہاں، یعنی اگر والدین اتنے پیسے دے دے جتنے وہ مانگتا ہے تو اس نے کائے کو تنگ کرنا ہے، وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ تو مجھے بتائیے کہ کسی ری ہیب میں پاپولیشن جو ہوتی ہے اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہوتے ہیں اور پولیس کسٹڈی میں رہے ہوتے ہیں اور جیل کی ہوا کھائی ہوتی ہے؟ تو کافی بڑی پرسنٹیج ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں 1 to 10 کے اسکیل پہ، کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں 1 to 10 اسکیل پہ، ہمارے مریضوں میں کریکٹر ڈیفیکٹس عام طور پر 6 7 تک ہوتے ہیں، 1 to 7۔ لیکن اور جگہوں پہ جب ہم کبھی وزٹ کرتے ہیں، مجھے کبھی کبھی دوسرے ری ہیبز والے اپنے ری ہیبز میں بلاتے ہیں، خاص طور پر جو چیریٹی والے ری ہیبز ہوتے ہیں، تو وہاں حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، وہاں 8 9 10 والے ہوتے ہیں۔ نشے سے بحالی ہوتی ہے کہ جب کریکٹر ڈیفیکٹس کے اوپر کام ہوتا ہے، اور امریکہ میں یہ بہت کارنامے معجزے انہوں نے انجام دیے ہیں، ایک ڈیلنسی اسٹریٹ میں اور ایک ادر سائڈ اکیڈمی میں۔ اور وہ صرف ایسے پیشنٹس کو لیتے ہیں کہ جو جیلوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سزا ہو چکی ہوتی ہے 10 سال یا اس سے زیادہ، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ری ہیب میں چلے یہ سزا 3 سال کی ہوگی، اور وہ سزا بھی نہیں ہوگی، وہ علاج ہوگا۔ اور ان میں سے کافی پھر نام لکھوا دیتے ہیں کہ مجھے اگر بھیج دیا جائے تو میں جانے کے لیے خواہش مند ہوں، اور پھر ان کی باری آتی ہے تو ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اور شروع میں وہ بدنیتی سے جاتے ہیں کہ اپنی سزا کو 3 سال تک محدود رکھیں گے، سدھریں گے نہیں، اور پھر جا کے وہی کام کریں گے۔ لیکن پھر وہاں ان کے ساتھ اتنا شاندار کام کیا جاتا ہے کہ وہ قطعی طور پر اپنی پرانی زندگی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ ایک نئی زندگی، ایک لاجواب زندگی کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ چیزیں کوئی کہانیاں نہیں ہیں، اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو ڈیلنسی اسٹریٹ لکھیے گوگل پہ اور ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دی ادر سائڈ اکیڈمی لکھیے، ساری کہانیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی کو سدھارتے ہیں، اور ان کے کئی کاروبار ہوتے ہیں جس میں وہ ان کے ریکوری والے مریض پارشلی یا مکمل صحت یاب ہونے کے بعد اس میں کام کرتے ہیں۔ اور امریکہ میں ایک رواج ہے کہ لوگ گھر شفٹ کرتے رہتے ہیں، زیادہ تر لوگ امریکہ میں کرائے پہ رہتے ہیں اور گھر شفٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے مالی حالات ویسے گھر میں شفٹ ہو گئے۔
امیر لوگ بھی گھر شفٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے یہاں پہ لوگ 1 کنال پھر 2 کنال پھر 4 کنال میں شفٹ ہوتے ہیں، تو وہاں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو موونگ کمپنیاں ہیں. مجھے نہیں پتا لاہور میں کوئی موونگ کمپنی ہے کہ نہیں. موونگ کمپنی وہ ہوتی ہے جو کسی کے گھر کا سامان اس کے نئے گھر میں شفٹ کرتی ہے اور سیٹ کرتی ہے اور ایک لسٹ بنا کے دیتی ہے. مجھے نہیں پتا لاہور میں ہے کہ نہیں موونگ کمپنیاں. تو وہاں یہ جو ان کی ٹاپ موونگ کمپنی ہے وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کی موونگ کمپنی ہے، اور دوسری جو ادر سائڈ اکیڈمی ہے ان کی موونگ کمپنی بھی بہت ٹاپ کی کمپنی ہے. تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر کا سامان آپ اٹھا کے دوسرے گھر میں شفٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں بڑا تجربہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ یہ کام ہم آپ کی اجازت سے کریں گے، اس کا ویسے ہمیں بہت تجربہ ہے آپ کے گھر کا سامان اٹھانے کا. ایسے مذاق میں وہ بات کرتے ہیں. ریکوری میں لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آنیسٹی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور سینس آف ہیومر ہوتی ہے. وہ اپنے اوپر ہنس سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اس پہ فخر کر سکتے ہیں. وہ اپنی عزت کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کسی اور سے عزت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی عزت کرنا خود سیکھ چکے ہوتے ہیں. اور یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے. جب آپ اپنی عزت کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ڈرگ کی ضرورت نہیں، کسی برگر کی ضرورت نہیں، کسی برانڈڈ چیز کی ضرورت نہیں. پھر آپ کو یہ خود کفالت میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو پھر یہ جو ہے ایک خود کفالت والی بات ہے، پر اپنی عزت کرنا آسان کام نہیں ہے، بیکاز آپ اپنے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. آپ کا کوئی بیچ میں پردہ نہیں لٹکا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ نہ سکیں. آپ اپنے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جو کام آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو کرنا آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرنا شروع کرتے ہیں تو کرتے کرتے وہ کام آ بھی جاتا ہے. لیکن اپنی غلطیوں کو ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا، شناخت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن محسوس کرنا کہ کوئی گڑبڑ ہے یہ آسان ہے. ہماری اپنی غلطیوں کا ایک جو نیٹ رزلٹ ہے، جو ہمارے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے اپنے بارے میں، اگر تو وہ ایک احساس ہے کہ میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ آسان ہے. لیکن ایگزیکٹلی پتہ کرنا کہ میں کیا ٹھیک نہیں کر رہا یہ تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے کہ کہیں اندر خلش سی ہوتی ہے، دل میں کوئی ایک خلش سی ہوتی ہے، یہ تو بہت آسان ہے. لیکن ایگزیکٹلی اس کے خد و حال کو پہچاننا وہ مشکل ہے. میرے مینٹورز ہیں بہت زیادہ، میرے گرو ہیں، اور ان میں سے پاکستان میں بھی میرے کافی زیادہ گرو ہیں جو میں کوئی بھی بات کرنی ہو تو ان سے میں کر لیتا ہوں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اور جب بھی مجھے کوئی سوچ بچار کرنی ہوتی ہے تو پاکستان میں جو میرے گرو ہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے، جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ایک گرو ہیں، وہ ایک دانشور انسان ہے. اگر میں نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو میں ان سے کرتا ہوں. اچھا، بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جو 20+ ایئرس کی ریکوری رکھتے ہیں، تو وہ ان کو بھی میں گرو بنا لیتا ہوں. میں نے کہا بھئی اب ٹھیک ہے، تم بھی میرے گرو ہو. اور پھر پاکستان سے باہر بھی ایسے گرو ہیں ساتھ، جیسے ڈیبرا جے کو آپ جانتے ہوں گے، جو کتابیں لکھتے ہیں، یہ نو مور لیٹنگ گو جن کی کتاب ہے. اور اس طرح اور بہت، ٹیرس گورسکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جب تک کہ وہ زندہ رہے، اور جان بریڈ شاہ کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑے جوائنٹ سائز اور لارجر دین لائف سائز لوگ نظر آتے ہیں، جب بھی ان سے رابطہ کیا وہ پہلی فرصت میں واپس رابطہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور بڑے ہمبل ہوتے ہیں. ان کو کوئی خپت نہیں ہوتا، ان کو کوئی ممتاز ہونے کا وہم نہیں ہوتا. جو لوگ ممتاز ہوتے ہیں ان کو ممتاز ہونے کا وہم نہیں ہوتا.
تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے. اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ہمبل ہونا جو ہے، انسانوں کی برادری کے اندر رہنا، یہ بڑا آسان ہے اور کارآمد ہے. اور اپنے آپ کو کسی امتیازی فضا میں، اونچا ہوا میں سمجھنا کافی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو بہت پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے. اپنے آپ کو زیادہ ممتاز ثابت کرتے رہنا تھکا دینے والا کام ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فیس بک میں پوسٹ لکھتا ہوں، کوئی کمنٹ لکھتا ہوں تو کئی لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو کئی بندے بیچ میں مشورہ بھی کہتے ڈاکٹر صاحب تسی اے نہ کریا کرو، اے دیکھو نا اے تہاڈے شایان شان نہیں جڑے لوکی جواب دیندے نے، یہ ایسی بات. تو میں نے کہا میری شایان شان کیا ہے بھائی، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں. اور اگر میں عام انسانوں کے اندر رہ کے خود کو بھی انسان سمجھتے ہوئے اور عام انسان سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو اس میں میرے لیے بہت آسانیاں ہیں. اس میں میرے لیے بہت آسانیاں ہیں. اگر میں کسی جگہ کھڑے ہو کے گول گپے کھا سکتا ہوں تو لوگ رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی کیا کر گول گپے. اب اس میں حیرت والی بات ہے کوئی؟ سب کو ہی دل کرتا ہے. ریس کورس پارک میں جاتا ہوں، وہاں وہ زبردست گول گپے ملتے ہیں. جب بھی میں کھانے بیٹھا ہوں کوئی بندہ آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب تسی گول گپے کھا رہے ہو. میں کہ کیڑی دفعہ دے تحت کوئی جرم ہے؟ نہیں تو میں کہتا ہوں نا آئیں بیٹھیں کھائیں. جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو تھوڑی چوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے. جیسے کہ جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو اگر گھر والے تھوڑا سا انکار بھی کر دیں نا کسی بات کو، ادھر ڈوبے، کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ٹھیک. تو بعض اوقات بندے کو چوٹ برداشت نہیں ہوتی نشہ چھوڑنے کے بعد. کبھی آپ نے دیکھا کہ نیند والے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے نیند والے حالات کو سمجھا ہے کہ جب ہمیں نیند آتی ہے تو پہلے نیند والے حالات بنتے ہیں. کبھی آپ نے بچے کو دیکھا ہے کہ رات کو جب مائیں ان کو توجہ نہیں دے رہی ہوتی تو بچے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو ماں کہتی میرا خیال ہے انہیں سونا ہے. وہ ٹھن ٹھن کر رہے ہوتے ہیں اور ماں پھر جا کے ان کو باقاعدہ سلاتی ہے، کیونکہ بچوں کے نیند والے حالات بن جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک نڈھال پن، مزیدار سا نڈھال پن جو کہ آپ کو آمادہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں. تو میلیٹنن قدرتی طور پر ایک ہارمون ہے جو دن کے وقت پیدا ہوتا ہے سورج کی روشنی میں. یہ ان لوگوں کے جسم میں پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور دن کو 3 بجے اٹھتے ہیں، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے. تو میلیٹنن ان کے جسم میں نہیں بن سکتی. میلیٹنن بنتی ہے دن کے وقت اور یہ استعمال ہوتی ہے شام کے وقت. اگر آپ میلیٹنن رات 2 بجے کھائیں گے تو کوئی اثر نہیں کرے گی. ایک چیز ول ٹو سلیپ بھی ہے. آپ کو یاد رکھیں کہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سونا نہیں چاہتے. ان کی جو ول ٹو سلیپ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سارا جگمگ جگمگ کر رہا ہے تو ہم بیچ میں سے جا کے نکل کے سو جائیں، یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ جب لاہور کے لوگ مری جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ تھوڑا جلدی سو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سارا شہر بھی جلدی سو جاتا ہے. اور اگر آپ کراچی جائیں گے تو شاید آپ دیر سے سوئیں گے. اور کسی دیہات میں، آپ میں سے کوئی اپنے کسی دیہات میں گیا ہے، عزیزوں کے دیہات میں مہمان بن کے گیا ہو؟ دیہات میں اتنا جلدی سوتے ہیں لوگ 9-10 بجے. اور جن دیہات میں بجلی نہیں ہوتی وہاں لوگ کتنے بجے سوتے ہیں؟ 7 بجے سو چکے ہوتے ہیں. اور ویسے یو کے میں بھی لوگ، اور امریکہ میں اور یورپ میں لوگ شام کا کھانا 6:30 بجے کھاتے ہیں، جو بڑا عجیب لگتی ہے بات. 6:30 بجے شام کا کھانا 6:30 بجے.
اور 7:30 بجے ان کی گلیوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے, 8 بجے ان کی بتیاں گل ہو جاتی ہیں, 9 بجے وہ گہری نیند سو چکے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ ہمارا کلچر جو ہے وہ رات کو دیر تک جاگنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن 1970 میں پاکستان میں یہ کلچر نہیں تھا, اور لاہور میں اور کراچی میں بھی لوگ جلدی سویا کرتے تھے, اور جلدی جو سویا کرتے تھے وہ اس میں رکاوٹیں کوئی نہیں تھی, کوئی پیزا ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تھی, اور کوئی روشنیاں اتنی نہیں ہوتی تھی. 30 واٹ کا بلب جلا کے وہ بھی کبھی بجھاتے تھے کبھی جلاتے تھے, اعتبار نہیں آتا تھا ان کو. اور اس زمانے میں ملکہ ترنم نور جہاں کا ایک گانا تھا جو ہمارے ہاسٹل سے کچھ فاصلے پہ آبادی تھی, تو وہاں شادیوں بیاہوں پہ بجایا جاتا تھا, اور ہم لوگ رات کو 12-1 بجے تک پڑھ رہے ہوتے تھے اپنے امتحانوں کے سلسلے میں یا اپنے کوئی کالج کے کام کے سلسلے میں. تو وہ دور سے ہوا کے دوش پہ گانا اڑتا اڑتا آتا تھا کہ وے بئی مانا تو حالی تک جاگنا ہے. یہ اللہ جسے توفیق دے, کیونکہ توفیق ایک چیز ہے جو بڑی خاص ہے. یاد رکھیں کہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ توفیق دیتا ہے, کام ہم کرتے ہیں, پر نہیں دیتا تب تک تو ہم انتظار کرتے ہیں. اور میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی کام ہے نہیں کر رہے, کرج نہیں ہو رہی, ہمت نہیں ہو رہی, پھر ایک دن اچانک بندہ کہتا ہے کر لوں یہ کام. پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں ماحول سازگار رکھا کریں, ایم رکھا کریں کہ گھر کی فضا کو خراب نہیں کرنا, کیونکہ ایک دن ہم گھر کی فضا کو خراب کرتے ہیں تو کئی دن اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. فضا کو خراب نہیں کرنا, جب چاہیں کسی سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت ہو آپ کر سکیں, اور آپ شائبے نہ کریں, آپ ایک دوسرے کی شکل سے بیزار نہ ہوں, اور ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں. دوسری بات ہے کہ محبت کو ان انٹرپٹڈ رکھیں, محبت کو جاری رکھیں, لیکن محبت کی ڈوز بے شک 10-20% ہی رکھیں, زیادہ نہ رکھیں, کیونکہ زیادہ ڈوز رکھیں گے تو پھر وہ شارٹیج ہو جاتی ہے, تو پھر وہ جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو محبت کی ڈوز کو کوئی 10%, 25%, 20% اس سے اوپر نہ جانے دے, پر ان انٹرپٹڈ سپلائی آف لو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے اس کو تھوڑا رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور تھوڑا رکھنے کے لیے گفت و شنید کو تھوڑی دیر چلانا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو لمبی لمبی باتیں ہم کرتے ہیں, ان لمبی لمبی باتوں کے نتیجے میں فضا سازگار نہیں رہتی, اور ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہی جوں کہ توں رہتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ چوکی دارہ یا پولیسنگ یا جاسوسی یہ نہ کیا کریں. جو آپ کے سٹینڈز ہوتے ہیں ان کو والدین نے منوانا ہوتا ہے, اور وہ ریٹ کے ذریعے ہوتا ہے, وہ پولیسنگ کے ذریعے نہیں ہوتا, وہ چوکی دارے کے ذریعے نہیں ہوتا. جو آپ نے سٹینڈز کو منوانا ہوتا ہے اپنے بچے سے, وہ ایک آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ خوش اسلوبی سے منوا سکتے ہیں کہ نہیں, فساد کے بغیر منوا سکتے ہیں کہ نہیں. اور اس کے لیے اگر آپ 100 دن توجہ سے ٹریننگ لیں جو یہاں ملتی ہے, اب الگ سے ٹریننگ بھی ہم انتظام کر رہے ہیں پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے غصے پہ کیسے قابو پائیں. کبھی کبھی پیرنٹس بھی غصے سے بے قابو ہو کے حالات کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو زیادہ تر پیشنٹ کی طرف سے ہی ماحول کو ذرا گرمایا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو والدین کو بری لگتی ہے, اور پھر والدین بے بس ہو کے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے کا ہوتا. تو یہ چیز کا ذرا خیال رکھیں. ابھی مجھے کل ہی پتہ چلا کہ ایک والد نے اپنے بچے کے ساتھ مار پٹائی کی, تو مجھے بہت تکلیف ہوئی, کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس سے رشتہ کل ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اب میں اپنے والد سے کوئی توقع نہیں رکھتا, بس میں اپنی ماں سے توقع رکھتا ہوں. تو یہ بہت گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والد کبھی نہ کبھی مغل اعظم بننے کے شوق میں اپنے تعلقات جو ہے اپنے بچوں سے خراب کر لیتے ہیں. تعلقات صحیح رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کی ہر بات مانیں, جو ماننے والی ہے وہ مان لیں, جو نہیں ماننے والی وہ نہ مانیں, لیکن تعلقات کو ترجیح دیں. ہاتھا پائی کرنا, مار کٹائی کرنا, گالی گلوچ کرنا اس بندے کے ساتھ جو آپ کے دل کا مالک ہے. ایک ہمارے کلائنٹ ہیں, ان کے ایک بیٹے کو بڑا شوق تھا. 2 سال بعد پرسوں اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ باہر جا کے پڑھنے میں میرے لیے کون سے ٹریپس ہیں. اس کے منہ سے نکلا, یہاں پیچھے بیٹھ کے مجھے بتا رہا ہے کہ میرے جو دوست گئے تھے اور میں نہیں گیا تھا, ان میں سے ایک فلاں جو میرا دوست ہے وہ بہت زیادہ
سائیکوسس میں چلا گیا, وہاں جا کے وہ ایسے کاموں میں پڑ گیا جس سے اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ضد کرتا تھا وہ درست نہیں تھی اور میں اب نہیں جانا چاہتا. بلا وجہ تو منفی نہیں سوچنا چاہیے, پر ایسی علامات ہوں تو ان کا علاج ہونا چاہیے, اگر ہسٹری ہو تو علاج ہونا چاہیے. ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی ایک دن آپ کسی فیملی ممبر سے اپنی مرضی نہیں منوا سکتے, کسی ایک دن. اس کے لیے آپ کو کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 21 میٹنگز کرنی پڑیں گی, تو پھر کامیابی ملے گی. اپنے فیملی ممبر سے, اپنے جذباتی رشتوں سے کوئی بات ایک میٹنگ میں منوانے کا خیال چھوڑ دیں. 5 سے 21 دفعہ تک بات کریں گے تو تب بھی 100% موقعوں پہ کامیابی نہیں ملے گی, 90% موقعوں پہ مل جائے گی. اور پھر باقی کے جو 10% ہیں وہ پھر 21ویں کے بعد ایک 22ویں میٹنگ, اور 22ویں کے بعد 20ویں میٹنگ, اور پھر 50ویں میٹنگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھکنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے بات کریں, فضا سازگار رکھیں اور صبر کے ساتھ بات کرتے رہیں. ایک وقت میں ایک سے زیادہ فیملی ممبرز کے ساتھ آپ معاملات کو نہ چلائیں. اگر آپ کو 4-5 فیملی ممبر ہیں اور سب سے پرابلم ہے تو پہلے خفیہ طور پر ایک کو پکڑیں اور ایک بندہ بات کرے. جیسے اس موضوع پہ جب آپ بیٹے سے بات کریں گے تو موضوع کیا ہوگا؟ اوورسیز اسٹڈیز. یہ موضوع نہیں ہوگا کہ آپ اس کو تانے دیں اور وہ آپ کو تانے دیں اور جنگل کی آگ کی طرح بات پھیلتی رہے. دیکھیں, میں کل ریس کورس پارک میں واک کر رہا تھا, کوئی تھوڑا جلدی کر رہا تھا, 5 بجے کر رہا تھا. عموماً میں تھوڑا دیر سے جاتا ہوں. تو کل میں واک کر رہا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے, تو وہ آگے بڑھ کے تو انہوں نے سلام دعا لی اور کہا کہ آج میں نے بڑی مشکل سے آپ سے بات کی ہے, اور میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا, وہ کبھی گزرتے گزرتے سلام لیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں بڑی مشکل سے بات کی ہے, لیکن آج آپ اکیلے ہیں تو میں نے کہا میں آپ سے بات کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ ایک پروگرام کیا کرتے تھے, یو آسک فار اٹ. وہ ہمارا ٹاک شو سٹائل ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں جو لوگ مسئلے ہمیں پوچھتے تھے ان کو ہم ڈسکس کرتے تھے. تو کہتے ہیں وہ سن کے میں نے اپنے 2 بیٹوں کو جو بیرسٹر بن چکے ہیں اور پاکستان میں رہنے پہ قائل کیا, جو کہ یو کے میں رہنے کے لیے بضد تھے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ سے سیکھا کہ ان سے کیسے بات کرنی ہے, کہ وہاں پڑھنے جاتے ہیں, رہنے نہیں جاتے. جی, تو انہوں نے مجھے وعدہ لے کے چھوڑا کہ وہ جو پروگرام آپ کرتے تھے اس کو آپ نے شروع کرنا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے اپنا تعارف کرایا, اپنے بیٹوں کا تعارف کرایا, اور وہ اتنے عمر کے نہیں لگ رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کے 2 بیٹے بیرسٹر ہیں تو آپ اتنی عمر کے تو نہیں لگتے. تو کہتا ہے ویسے ہی ذرا کوشش کر کے تھوڑی مینٹیننس کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے فادر کا بتایا تو میں نے کہا میں ان کو جانتا ہوں. ان کے فادر جو ہیں وہ اواری ہوٹل میں صبح 10-11 بجے آ کے بیٹھا کرتے تھے, اور ان کے دوست آ جاتے تھے, ان کو وہ کھلاتے پلاتے تھے, اور سارا دن ایسے ہی گزرتا تھا ان کا. اور ان کی ڈیتھ ہوئے بھی 15 سال ہو گئے, اور بڑے نفیس انسان تھے ان کے فادر. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو آپ کا پروگرام دیکھا جس میں کا طریقہ بتا رہے تھے کہ بیٹوں سے اس موضوع پہ کیسے بات کرتے ہیں, کہ دل کا دروازہ آپ باہر سے دستک دیتے ہیں پر اندر سے کھلتا ہے. آپ دروازہ توڑ کے گھسنے کی کوشش کریں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।